السلام علیکم ناظرین، آج جن تین موضوعات پر بات کی جائے گی وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ایک تو بی ایل اے کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے کوئٹہ میں جب وہ احتجاج کر رہے تھے۔ اب وہ کیا معاملہ ہے اور اب آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھیں گے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اسی پس منظر میں کراچی میں بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی نے احتجاج کیا، اور وہاں پر جو سیمی بلوچ ہیں، جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ پولیس نے کیا بتائی، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بات کریں گے۔ دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے ہے کہ اجازت دے دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ عمران خان سے مل سکتے ہیں، مگر ایک جو دلچسپ شرط عائد کی گئی ہے اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ تیسرا جو معاملہ ہے ناظرین وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کی جو عالمی سطح پر ساکھ ہے اس کے حوالے سے ہے، اور یہ ایک اور ہماری جو ویکنس ہے یا ہمارے جو ڈارک سائیڈ ہے ہماری پالیسیوں کی، اس کے حوالے سے ہے کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان نرسنگ کونسل وہ انسانی سمگلنگ میں ملوث ہے، اور 3 ممالک سے جو نرسنگ گروپ تھے ان کو جیلی ڈگریوں کی بنیاد پر واپس بھیج دیا گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو بلوچستان میں جاری صورتحال ہے، بلوچستان میں جاری صورتحال کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی دو ٹوک انداز میں کہا کہ اب وہ مزید برداشت نہیں کریں گے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو اسٹریٹجی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اپنے جو پیاروں کے بقول ان کے جو مسنگ ہیں ان کے حوالے سے جب وہ احتجاج کرتے ہیں تو وہ سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، جیسے کہ اس پلیٹ فارم پر پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ احتجاج کا طریقہ بہرحال طور ایسا ہونا چاہیے جس میں عام آدمی کی مشکلات نہ بڑھیں۔ بلوچستان میں جو مسائل ہیں وہ ان کا ایک انبار ہے، اور بلوچ یکجہتی کمیٹی اگر یہ معاملہ کرے گی تو صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو یا کوئی بھی باضمیر جو شخص ہے وہ یقیناً اس پر اعتراض کرے گا کہ یہ طور طریقے درست نہیں ہیں۔ اب جو مارنگ بلوچ ہیں، جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی اعلانیہ یا غیر اعلانیہ رہنما ہے، وہ گرفتار ہیں، ان کے ساتھ جو دیگر ان کے ساتھی ہیں ان کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے۔ اس وقت تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، مگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ چند دنوں میں ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور ان کے خلاف جو مقدمات ہیں، جو ایف آئی آر درج ہے، اس کی تفصیلات فراہم کر دی جائے گی۔ انہی دنوں یعنی ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی گرفتاری سے قبل جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے، جس میں جو دہشت گرد تھے، جو سیکورٹی فورسز نے بتایا کہ ان کو جو مارا گیا تھا ان کی لاشیں کوئٹہ کے جو سول اسپتال میں رکھی گئی، تو مظاہرین آئے احتجاج کرتے ہوئے اور وہ لاشیں زبردستی ہسپتال کے عملے سے لے گئے اور پھر انہوں نے اس کی تدفین کی۔ یہ جو اقدام تھا یہ بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو حکمت عملی ہے، جو ان کا طریقہ ہے، اس کے خلاف گیا۔ اسی طرح ناظرین جو سرکاری ملازمین ہیں بلوچستان میں، یہ بلوچ حکومت کو، بلوچستان کی جو حکومت ہے ان کو یہ خبر ملی ہے کہ بعض جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ یہ جو بیانیہ ہے یقینی طور پر حکومت کا ہے، اور حکومت اس حوالے سے اقدامات اٹھا رہی ہے، مگر یہاں پہ ایک تاریخی حوالہ بھی دینا ہمارے لیے لازم ہے، اور آپ اس پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا جو معاملہ ہوا تھا 1971 میں، جو الگ ہوا مشرقی پاکستان کا سانحہ، اس میں بھی ڈاکٹر صدیق جو بریڈر صدیق سالک کی جو کتاب ہے میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا ہے، اس میں اگر آپ اس کا بھی طائرانہ جائزہ لیں، اگر آپ میں سے کسی نے وہ مطالعہ کی ہے تو یہی کچھ اس سے ملتی جلتی صورتحال وہاں پر بھی موجود تھی کہ طاقت کا استعمال وہاں پر بھی کیا گیا تھا، اور اس وقت کیا گیا تھا جب سرکاری ملازمین یعنی جو متحدہ پاکستان تھا اس کے سرکاری ملازمین بھی جو شیخ مجیب تھے اس کے ساتھ، اس کی عوامی لیگ کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے، اور پھر ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ لوگ جو مغربی پاکستان ہے اس کے ساتھ نالاں تھے، لہٰذا اسی لیے جو آپریشن تھا وہ ناکام ہوا۔
مماثلت جو ہے وہ مکمل طور پہ نہیں آپ کہہ سکتے، مگر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر مماثلت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ بیانیہ ہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ پھر آپ یہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی یا BLA ہے، جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو امپروو کیا ہے، امپروو منفی سینس میں ہے کہ جو اس کی جو کارروائیاں جس میں شدت آئی ہے، اور جب حال ہی میں جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ تنظیم اب ایک خطرناک شکل پاکستان کے حوالے سے اختیار کر چکی ہے، اور اس کی ڈیفینیٹلی جو فنڈنگ ہے وہ اڑوس پڑوس کے ممالک بھی کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ CPEC کے تناظر میں جو ویسٹرن ممالک ہیں، جو چین مخالف بلاک ہے، وہ بھی اس کے پیچھے ہے۔ غرض ایک یہ بڑے کمپلیکیٹڈ صورتحال ہو چکی ہے، اور پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں یقیناً اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس کے بعد ناظرین بات کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان سے ملاقاتوں کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ نیریٹو رہا ہے، یہ بیانیہ ہے کہ PTI کے رہنما سے، ان کے لیڈر سے 6 ماہ سے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، اور مختلف وہ الزام بھی لگاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کا ایک پورا ایک سیٹ اپ موجود ہے، اور وہ ایک بیانیہ وہ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ عمران خان پر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کے جو وکیل ہیں وہ کہتے ہیں۔ اب ایک شرط یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک طرف تو پابندیاں ہٹائی ہیں عمران خان سے ملاقاتوں کے حوالے سے، دوسرا یہ حکم دیا ہے کہ جو ملاقات کر کے آئے گا عمران خان صاحب سے، وہ باہر آ کر اڈیالہ جیل کے باہر آ کر بات چیت نہیں کرے گا، وہ کہیں اور بات چیت کر سکتا ہے۔ جو سلیمان اکرم راجہ ہیں انہوں نے اس شرط کو تسلیم کیا، اور یہ کہا ہے بقول ان کے کہ جو عمران خان کا پیغام ہے وہ ہم پریس کانفرنس کی شکل میں دے سکتے ہیں، سوشل میڈیا کی شکل میں دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مختلف جو TV ٹاک شوز ہیں ان میں دے سکتے ہیں، لہذا ہمیں یہ شرط قبول ہے۔ دوسرا جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اس پر معترض ہیں کہ یہ جو پابندی ہے یہ ناروا ہے، اور وہ اس پر سوشل میڈیا پر یا دیگر جو پلیٹ فارم پر اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں۔ حکام کے مطابق عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان پر جو قدغن نہیں ہے، اور جو شیڈول ہے اس کے مطابق وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، مگر PTI کا ایک حصہ یہ سمجھتا ہے کہ چلیں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ بہرحال اس پر بھی وہ معترض ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ٹائم دیا جاتا ہے، جو پہلے طے کیا جاتا ہے، اس کے مطابق ملاقاتیں نہیں کی جاتی۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور اس پر جو ہے قومی میڈیا میں تو نہیں، شاید سوشل میڈیا پر بحث مباحثہ جاری ہے۔ یعنی تیسری جو خبر ہے وہ بڑی ہی افسوسناک ہے، جیسے میں نے آپ کا ذکر کیا کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان نرسنگ کونسل انسانی سمگلنگ میں ملوث ہے۔ دبئی، قطر اور سعودی عرب سے، جی ہاں، تینوں ممالک سے جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں، اور پاکستانیوں کی اکثریت وہاں پر ایک زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے، وہ وہاں پہ اپنے خدمات دیتے ہیں، اور یہاں پر پھر پاکستان کے اندر اپنے عزیز و اقارب کی مدد کرتے ہیں، اور پاکستان حکومت پاکستان کے لیے بھی جو وہ ریال بھیجتے ہیں، وہ جو رقم بھیجتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے بھی ایک سپورٹیو ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہوا ہے، جیسے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ بھکاریوں کا ایک ایشو ہے، سعودی عرب میں موجود ہے، UAE میں موجود ہے، دیگر مسلم ممالک سے یہاں سے جاتے ہیں۔ حکومت نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں، مگر ابھی بھی مکمل طور پر اس پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک معاملہ موجود تھا، اور اب یہ ایک دوسرا جو چیلنج ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ جو عالیہ کامران ہیں، جو کہ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے صحت میں، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ نرسنگ جو کونسل ہے وہ کمیٹی کے مختلف اراکین کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ معاملہ کیوں ٹیک اپ کیا ہے۔ یقینی طور پر جب یہ ایک پلیٹ فارم پہ اگر عالیہ کامران یہ کہہ رہی ہیں تو یقیناً اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اس معاملے کی شفافیت جو ہے وہ سامنے آنے چاہیے، جو متعلقہ حکام ہے وہ اس حوالے سے اپنی سنجیدگی شو کریں۔ دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ اسی جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نرسنگ کالجز قائم کیے گئے ہیں جو ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث ہے، اور انہوں نے یعنی کہ پاکستان نرسنگ کونسل پر بھی الزام تراشی کرتے ہوئے کہا گیا ہے
کہ جناب انہوں نے عدالت سے اسٹے لے رکھا ہے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ وزیر صحت نے ناظرین اس موقع پر یہ کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ مزید جو ہے وہ خرابی کی طرف نہ جائے۔ جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان کی جو علاقائی عالمی سطح پر ساکھ ہے اس پر ایک بڑا سوال ہے۔ اگر اس قسم کی باتیں ہوں گی کہ بھکاری جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر اور خانہ کعبہ کے باہر بھی پاکستانی مانگیں گے، اور اس کے علاوہ جو حال ہی میں ہمارے ایک عزیز نے یہ بتایا ہے کہ جو غار حرا کے باہر کے جو رستہ ہے وہاں بھی پاکستانی خواتین موجود ہیں جو کہ مانگتی ہیں اور اس حوالے سے پاکستانیوں کو بھی تنگ کرتی ہیں اور دیگر جو مسلم ممالک کے لوگ ہیں ان کو بھی کرتی ہیں۔ یہ آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو ساکھ ہے اس کو کس طرح سے ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔